हर चल रहा था। रेत पर नंगे पाँव चलना मुश्किल, प्यास की शिद्दत ऐसी कि जुबानी सूख जाए, सांस अटक जाए। इमाम हुसैन के साथी प्यासे खेमों में, बच्चे प्यासे और दरिया बंद कर दिया गया था। इस सारे मंजर में एक घोड़ा भी प्यासा था। इमाम हुसैन के साथियों का पानी बंद, मगर जुलजन्ना का इम्तिहान भी कम ना था। जुलजन्ना को कई बार पानी दिया गया, लेकिन इसने अपने मालिक इमाम हुसैन की प्यास का ख्याल रखते हुए एक कतरा तक ना पिया। जुलजन्ना ने 3 दिन प्यास बर्दाश्त की। करबला में सब कुछ खत्म हो गया, मगर जुलजन्ना की वफा नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी बार जुलजन्ना की अयाल को सुहलाया और इसकी तरफ देखा, जैसे आंखों में कुछ बोल दिया हो, क्या ही मेरे दोस्त, अब मेरा वक्त आ गया है। जुलजन्ना ने गर्दन हिलाई, जैसे समझ गया हो। फिर वो लम्हा जब इमाम हुसैन जुलजन्ना की पीठ से नीचे कदम रखा, खुद को जमीन पर उतारा, तो जुलजन्ना वही इनके सामने डाल बनकर खड़ा हो गया। तीरों की बारिश थी। दुश्मनों ने सोचा कि इमाम हुसैन को ख़त्म कर दो, लेकिन जुलजन्ना ने वो किया जो शायद कोई इंसान ना करता। इसने अपने पूरे जिस्म को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे फैला दिया। तीरों की बौछार इसकी पीठ पर पड़ी, गर्दन, टांगे, पीठ, हर जगह तीर पेवस्त होते गए, लेकिन वो 1 इंच ना हटा। इसे दर्द तो हुआ, और इसने दर्द को वफा के नीचे दबा दिया। इसके बदन में 70 से ज्यादा तीर लगे। इसकी इन हनहनाहट में एक बीन छुपा था, जिसे कह रहा हो, या हुसैन मैं तेरी डाल हूँ, जब तक सांस है दुश्मन का तीर तुझ तक नहीं पहुंचेगा। करबला की रेत पर वफा ने अगर कोई शक्ल ली तो वो जुलजन्ना की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मी हैं, और इनके आगे जुलजन्ना की जख्मी पीठ तीरों से चलनी, मगर फिर भी सीना ताने कड़ा। शाम ढलने को थी। करबला की जमीन पर लाल सूरज डूब रहा था। मक्तल में खून की खुशबू फैली हुई थी। वो शाम कोई आम शाम नहीं थी, वो कयामत की झलक थी। इधर जुलजन्ना, जिसकी पीठ पर अभी तक वही तीर गड़े थे, इसने अपना सर झुकाया। मौला हुसैन का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा था। नीज़े इनके इर्द गिर्द चमक रहे थे। दुश्मन फतेह का जश्न मनाने लगे, लेकिन रेत पर एक वफादार की हनहनाहट ने सबकी खुशी रोक दी। दुलजन्ना काली आंखों से जिसमें मुबारक को देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ा। इसने अपनी पेशानी मौलाना हुसैन के खून से तर कर ली, और पेशानी जो कभी मदीने की गलियों में इमाम हुसैन के कदमों पर झुकती थी, अब इसी खून को अपनी पेशानी का ताज बना रही थी। दुलजन्ना ने वहां रुककर वो बीन किया कि जमीन तर्रा गई। दुलजन्ना ने इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के गिर्द चक्कर लगाया, अपनी पेशानी को खून में भिगोया, और फिर जोर जोर से हनहनाहट शुरू किया। रो रहा हो, पहन कर कहा हो, करबला की रेत गवाह है कि किसी बेजुबान ने ऐसा बीन ना किया होगा। जैसे कह रहा हो कि "ए हुसैन, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा"। इसकी आवाज में वो दर्द था कि दुश्मनों के भी कदम काम गए। इनके गर्दनों में कपकपी दौड़ गई। ये कोई आम घोड़ा नहीं था। ये तपती रेत पर चीख कर जालिमों की फतह का गरूर तोड़ रहा था। जुलजन्ना इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के गिर्द बार बार घूमता रहा। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने के पास बैठा, कभी कदमों की तरफ। इसने अपने जम जमीन पर मारे। रेत उड़कर पजामे बिखरी। एक अजीब सी गूंज उठी हवा में। हुसैन जिंदा है। रेत पर लहू सनाटा, और एक घोड़ा जो बेजुबान होकर भी कयामत का ऐलान कर रहा हो। यही जुलजन्ना की चीख थी, यही इसका मातम था। वो महन जो आज तक सुनाई देता है जब कोई करबला को याद करता है। यही है जुलजन्ना, मातम की सदाए इश्क का पहरा। ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये घोड़ा मेरे पास पकड़ कर लाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नस्ली घोड़ा है। इतना मजबूत, इतना बहादुर मेरी फौज को चाहिए। बरसों पहले जब रसूलुल्लाह की बारगाह में ईरान का बादशाह तोहफे लेकर आया था, इसके साथ वो घोड़ा भी था। सफेद जिस्म, काली दुम, पेशानी पर हल्की सी सुनहरी लकीर, जैसे चांदनी रात में चमकता तारा हो।
جب نبی پاک نے اس گھوڑے کو دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سا پیار اتر آیا، جیسے کوئی خواب ہو جو برسوں بعد پورا ہونے والا ہو۔ بادشاہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میری طرف سے آپ کے لیے خاص تحفہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا نے مسکرا کر اس گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمارے پیارے آقا نے فرمایا، یہ گھوڑا عام نہیں، ایک دن میرا نواسا اس پر سوار ہوگا جب سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوگی۔ گھوڑا جیسے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیار دیا تھا، اسی پر حضرت حسین علیہ السلام سوار ہو کر حق کی لڑائی لڑنے لگیں گے، اور اس گھوڑے نے اپنی سانسیں تک ہمارے پیارے حضرت حسین علیہ السلام پر قربان کر دی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جب بھی کسی گھوڑے کی سواری کر لیتے تھے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، اس لیے وہ گھوڑا اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں جوان اور صحت مند تھا۔ مولا حسین کے گھوڑے کی تیز رفتاری اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجنہ رکھا گیا تھا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ کرتا تو لگتا تھا جیسے گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہو۔ وہی گھوڑا ذوالجنہ مدینے کے زمین پر بڑا ہوتا گیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جوان ہوئے، وہ اکثر اسے دیکھنے جاتے۔ ایک دن ہمارے پیارے آقا اپنے نواسے کے ساتھ تھے۔ مولا حسین نے گھوڑے کو دیکھا تو پیار سے اس کے پاس گئے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ گھوڑا خود بخود مولا حسین کے قدموں میں بیٹھ گیا، جیسے کہہ رہا ہو، آؤ میرے پیارے امام، تمہیں کو میری پیٹھ پر بیٹھنا ہے۔ جب مولا حسین ابھی چھوٹے ہی تھے تو ایک دن وہ اپنے نانا کے پاس آئے۔ نانا جان یعنی ہمارے پیارے آقا اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ کچھ باتیں ہو رہی تھی۔ دور ذوالجنہ ایک درخت سے بندھا کھڑا تھا، اپنی جگہ ہلکی ہلکی ہنہناہٹ کر رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ امام حسین ذوالجنہ کو دور سے دیکھا، ان کی ننھی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے بچہ اپنا کھلونا دیکھے۔ دھیرے دھیرے حسین علیہ السلام ذوالجنہ کی طرف بڑھے۔ ادھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو مسکرا کر کہا، دیکھو میرا حسین کہاں جا رہا ہے۔ سب ہنسنے لگے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ منظر کتنا بڑا راز چھپا رہا تھا، ایک ایسا راز جو کوئی نہ جانتا تھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام ذوالجنہ کے قریب پہنچے، گھوڑے نے اپنی لگام کھینچ لی۔ ایک بار ہلکی سے پاؤں پٹکا اور پھر جو ہوا وہ حیران کرنے والا تھا۔ ذوالجنہ نے دھیرے دھیرے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹکایا، جیسے سجدہ کر رہا ہو۔ اس کے جسم پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ حسین علیہ السلام کے چھوٹے قدموں کے سامنے وہ جھک گیا اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی، آؤ مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ مولا حسین نے چھوٹے ہاتھوں سے ذوالجنہ کی عیال تامی، اپنی چھوٹی ٹانگوں سے اس کے پیٹھ پر چڑھے، اور جیسے ہی بیٹے گھوڑا اپنی پوری شان سے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، یہ وہی گھوڑا ہے جس پر میرا حسین ایک دن کربلا کی تپتی ریت پر سواری کرے گا۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تب یہ گھوڑا اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ذوالجنہ کو جب بھی پانی کی طرف دھکیلا جاتا وہ سونگتا، پانی کو دیکھتا، پھر اچانک اپنی گردن موڑ لیتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خاموشی ہوتی، جیسے کہہ رہا ہو، جب تک میرے امام حسین پیاسے ہیں میں بھی پیاسا رہوں گا۔ کربلا کی ریت پر جو پیاس امام حسین کی تھی، اسی پیاس کو ذوالجنہ نے بھی اپنی پیٹھ پر باندھ لیا تھا۔ کربلا کی وہ دوپہر سورج جیسے اگل رہا تھا، ریت اتنی گرم تھی کہ پاؤں جل جاتے، قدم اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ امام حسین زخمی، کمزور، مگر چہرے پر وقی نور۔ ذوالجنہ ہے ان کے ساتھ تھا، سر جھکائے، جیسے کہہ رہا ہو، مالک میں ہوں نا کربلا میں۔ سب کچھ ختم ہو گیا مگر ذوالجنہ کی وفا نہیں۔ لیکن ذوالجنہ ابھی تک امام حسین کے جسم مبارک کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر دشمن کی طرف دیکھتا اور پھر زمین پر سم مارتا، جیسے کہہ رہا ہو، میرا مالک شہید ہو گیا ہے، میں اب کسی کا نہیں۔ سپاہی قریب پہنچے، ذوالجنہ نے ایک زوردار ہنہناہٹ کی، اسی آنکھوں میں چمک تھی۔ سپاہی اسے پکڑنے
لپکنے مگر ذوالجناح نے وہ کیا جو سب کو حیران کر گیا۔ ذوالجناح اچانک پلٹا، ریت اڑی اور ذوالجناح یزید کی فوج پر چڑھ دوڑا اور بہت سے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار لیا۔ اب کسی نے اسے پکڑنے کی ہمت تک نہ کی۔ اس کے بعد ذوالجناح سیدھا اس نہر کی طرف بھاگا جسے نہر لقمہ کہتے ہیں، وہی نہر جہاں حضرت عباس کا بازو کٹا، جہاں حسین کا علم گرا۔ ذوالجناح اس خون کی خوشبو پہ بھاگتا چلا گیا۔ ریت کی دھول میں کچھ نظر نہ آیا۔ ذوالجناح اس نہر کے کنارے پہنچا۔ کچھ روایات ہے کہ اس نے پانی میں قدم رکھا اور جیسے ہی اس کا جسم پانی میں اترا وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ نہر پر پڑے نشان نہ پانی میں جھلک، وہ گھوڑا کوئی عام نہ تھا، وہ جنت کا تھا یا جنت کی سواری تھی۔ جب یہ یزید کا ظلم چاہ گیا تو اللہ نے ذوالجناح کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ پانی نے اسے ڈانپ لیا اور پھر کوئی اسے نہ پا سکا۔ اللہ نے اسے واپس بلا لیا تاکہ جب وقت آئے گا، جب حق کی گونج پھر اٹھے گی، تب وہ واپس آئے گا۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، ذوالجناح بھی ختم نہیں ہوا، وہ پھر لوٹے گا۔ حق کو مٹانے والے خود مٹ گئے مگر ذوالجناح کا نشان آج بھی باقی ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹو سٹوری اچھی لگی ہو، سٹوری تو خیر نہیں، ایک انفارمیشن ہے، اگر اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔